بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو تندرستی صحت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، یورک ایسڈ ایک ایسا مرض ہے، چونکہ ہماری جو خوراکیں ہیں وہ ایسڈ پر زیادہ مبنی ہیں۔ جتنی بھی تلی بھنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ باربیکیوز، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور چائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں خون کے اندر جو یورک ایسڈ لیول ہے اس کو بڑھاتی ہیں۔ اب یورک ایسڈ کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اپنانا ہے؟ ہمارے پاس 3 طریقہ علاج پاکستان کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو بہت زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ علاج ہے وہ ہے ایلوپیتھک۔ ایلوپیتھک میں بہت سی ادویات استعمال ہوتی ہیں جو کہ بلڈ کے اندر جو یورک ایسڈ کا لیول ہے اس کو نارمل کرتی ہیں، لیکن اس کے کازز یا وجوہات جو ہیں جن کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے اس کو وہ ٹریٹ نہیں کرتی۔ آپ کسی بھی یورک ایسڈ کے مریض کو دیکھیں، اس کو پوچھیں، اس کی ہسٹری لیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ گولی یا کیپسول کھاتا ہوں یا دوائی کھاتا ہوں تو ٹھیک رہتا ہوں، ادروائز پھر یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ فلاسفر بنتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یورک ایسڈ ہے کیا، نہ ہی ان کی اپنی زندگی میں نہ ہی ان کی فیملی میں کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ بات غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ بذات خود مریض ہیں یا آپ کی فیملی میں کوئی مریض ہے، آپ اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، تو آپ یہ ٹریٹمنٹ دیکھ لیں۔ ایلوپیتھک کا ٹریٹمنٹ جو یورک ایسڈ کے لحاظ سے ہے وہ آپ کو خود بتائے گا پیشنٹ، یا اگر آپ بذات خود پیشنٹ ہے تو وہ خود بتائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا جو طریقہ علاج ہے وہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے۔ اچھا طریقہ علاج ہے لیکن بہت زیادہ سست ہے، سلو ہے۔ تیسرا طریقہ علاج ہے جی یونانی طریقہ علاج یا ہربل ٹریٹمنٹ۔ اس طریقہ علاج میں الحمدللہ یورک ایسڈ جب ایک بار نارمل ہوتا ہے تو دوبارہ وہ بڑھتا نہیں ہے۔ اس میں صرف بلڈ کے اندر یورک ایسڈ نارمل نہیں ہوتا، بلکہ یورک ایسڈ کے بڑھنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں یا جو کازز ہیں وہ بھی ٹریٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ اب میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ سب سے پہلے دیکھیں جی اس کے ساتھ لفظ ہے ایسڈ یعنی تیزاب، تو بلغم کا معاملہ بھی گیا اور صفرا کا معاملہ بھی گیا۔ سمپل ہے کہ تیزاب بڑھ گیا۔ اب تیزاب کس میں بڑھے گا؟ عضلاتی مزاج میں بڑھے گا، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کسی کی بھی۔ صفرا میں نمک بڑھے گا، تیزاب نہیں بڑھے گا۔ بلغم میں الکلی بڑھے گی، تیزاب نہیں بڑھے گا۔ دیٹس فائنل، دیٹس کلیئر۔ اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ تیزاب بڑھا ہے، طریقہ علاج کیا ہے کہ تھوڑا سا صفرا بڑھانا ہے اور بلغم کو بڑھانا ہے۔ جب بلغم بڑھے گی، تھوڑا سا صفرا یعنی ہیٹ پیدا ہوگی، تو ایسڈ کا لیول جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا۔ اب تیزاب کو اگر آپ نے بیلنس کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ الکلی کو بڑھائیں گے نا یار۔ تو دونوں چیزیں جب نارمل ہوں گی، نیوٹرل ہوں گی، تو علاج ہو جائے گا۔ تو یہ نسخہ، وہ نسخہ، فلاں نسخہ، سب سے پہلے ہمیں لاجک کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں نسخے کی طرف۔ بہت سادہ ہے۔ نمبر 1 پہ جی اسگند نگوری، بڑی سستی چیز ہے۔ نمبر 2 پہ ہے جی ملٹھی، بہت سستی چیز ہے۔ نمبر 3 پہ ہے سرنجان شیریں، کڑوی نہیں لینی، بہت ہی سستی چیز ہے۔ اور نمبر 4 پہ ہلدی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جناب، ان چاروں چیزوں کو برابر مقدار میں لینا ہے۔ 50-50 گرام لے لیں، 100 گرام لے لیں، 1-1 کلو لے لیں۔ اگر آپ معالج ہیں، ہومیوپیتھک کے ہیں، تب بھی آپ ڈاکٹر ہیں، چھوٹے پریکٹیشنر ہیں، تب بھی جناب آپ اس کو بنا کے رکھیں 500 ملی گرام سے 1000 ملی گرام کے دونوں بھر لیں۔ 500 ملی گرام والا بھر لیں اور 1000 ملی گرام والا۔ اگر آپ کا وزن جس پیشنٹ کو آپ دے رہے ہیں 60 کلو سے کم ہے تو 500 ملی گرام والا صبح شام دے دیں۔ اگر زیادہ ہے تو 1000 ملی گرام والا صبح شام دے دیں۔ نارمل روم ٹمپریچر کا جو پانی ہے اس کے ساتھ دے دیں، یا نیم گرم دودھ کے ساتھ دے دیں۔ نیم گرم دودھ کے ساتھ دیں گے تو زیادہ فائدہ کرے گا۔ سر آپ 15 دن استعمال کریں، 15 دنوں میں اس کا بہترین آپ کو رزلٹ ملے گا۔ پھر آپ کی مرضی، آپ اس کو مہینے میں ریکور کرتے ہیں، 1.5 میں کرتے ہیں، ساتھ میں تھوڑا پریز کر لیں، اور جب آپ ریکور ہو جائیں اس کو چھوڑ دیں، یہ دوبارہ سے ریٹرن نہیں ہوگا۔ تو
बड़ी माओं बहनों भाइयों को ये प्रॉब्लम होता है यूरिक एसिड का, और जनाब वो दौड़ लगाए होते हैं मेडिकल स्टोर पे और डॉक्टरों के पास, और वहाँ से पता है क्या है, माजरत के साथ 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की दवाइयाँ लाते हैं, खाते हैं और बड़ी लंबी लंबी हाँकते हैं, और मामला फिर भी ठीक नहीं होता। और हकीम अगर इनको कह देना जी 1000 रुपये की दवाई है तो पड़ मौत जाती है, मरने वाले हो जाते हैं। और ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं ना, मैंने पैसे का झंझट ही छोड़ दिया। मैंने कहा जी छोड़ो जी, इनको लोगों को क्या पैसे की बात करनी है, क्योंकि ये हमारी जो कौम है ना, माजरत के साथ, बस इसके साथ में मैं जो मेरे फेस पे जो एक्सप्रेशन है उनको रीड कर लें, मैं लफ्ज़ नहीं कहता माजरत के साथ। तो ये हमारी कौम का हाल है कि जो बंदा इनको सर्विस देता है, जो बंदा इनके भले की बात करता है, इनको ये शर्म नहीं आती, कहते हैं कि पता नहीं इस बंदे को हमसे कुछ लेना देना है। और सर आप ये नुस्खा बनाएं, ये मेडिकल वाले जो हैं, ये मैं मेडिकल वालों को कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो है ना चौंचले उनके होते हैं और ज़्यादा परेशानी भी उनको होती है। तो जनाब आप ये नुस्खा बनाएं। अगर इसी नुस्खे को बना के ब्लिस्टर पैकिंग में आप जनाब दे देते हैं किसी भी कंपनी, कोई एलोपैथिक कंपनी, इसको आप दे दें, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक कैप्सूल की कीमत 100 रुपये आप रखें, हमारी दुनिया भाग कर जाएगी। क्योंकि जनाब ये जब आपने को 20 कैप्सूल खाने ना, आपने बिल्कुल ठीक हो जाना है और आपने गुन गाने हैं कि जनाब वो फौलाना नाम का जो यूरोक गो था या यूरोक कुछ भी नाम था, वो मैंने कैप्सूल खाया और मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गई। फिर वो पाठ खबर चल जाती है, खवातीन जाती ना एक वो खाना शाना बनाने की, रोटी बनाने के लिए देहातों में, तो वो पूरे देहात की खबर इकट्ठी बांध देती है। तो जनाब ये कैप्सूल है आप सब लोगों के लिए, इसको बनाएं, इसको इस्तेमाल करें। मेरे से मंगवाएंगे तो भाई ये थोड़ा सा महंगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है ना जी ये सारी जो हर्ब्स हैं, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि इन सारी हर्ब्स के नमकियात बनाता हूँ। नमकियात जो हैं बनाने में थोड़ी सी टाइम भी लगता है, मेहनत भी होती है, ख़र्चा भी होता है, तो फिर नमकियात का जो असर है वो ज़्यादा होता है। तो मैं जनाब इनके नमक निकालता हूँ। आप उसको कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, इसके बने बनाए मार्केट से आपको एक्सट्रैक्ट भी मिल जाते हैं, तो आप वो एक्सट्रैक्ट जो है ना इन चीज़ों के वो लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका खर्चा क्या है और कितने में आपको जो है ना जी 500 मिलीग्राम का कैप्सूल बढ़ता है। बहरहाल आप इसको डायरेक्टली यूज़ करें, इससे भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। थोड़ा सुस्त होगा लेकिन फ़ायदा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ईमान अल्लाह, हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।